نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، ماں کی محبت، ماں کی الفت، ماں کی ممتا اپنی اولاد کے لیے کس قدر زیادہ ہوتی ہے، آپ کو اس سے پہلے میں نے بتلایا، اور آپ کو ایک تو واقعے سنائے کہ ماں کی محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے، کتنی زیادہ اپنے اولاد کے لیے ماں تڑپتی ہے، ماں کا دل بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ دوستو، ہمیں اپنے والدہ کی قدر کرنی چاہیے، اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، اپنی اماں محترمہ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دوستو، آج یہ نعمت ہمارے پاس ہے، کل یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہوئے گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، کہ جب ہمیں کوئی جھولی سر رکھنے کے لیے نہیں ملے گی، جب ہمیں کوئی تسلیاں دینے والی نہیں ہوگی کہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھے اور پیار محبت سے ہمیں تھپکائے اور تسلیاں دے کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، جب یہ نعمت نہیں ہوگی، یہ نعمت چلی جائے گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ دوستو، ماں کی محبت ہوتی ہے، ماں کی محبت وہ ایسی ہے کہ کائنات میں اللہ اور رسول کے بعد ایسی محبت ہمیں نظر نہیں آتی، ایسی محبت نہیں ملتی۔ آپ جانوروں میں تو دیکھیں کہ ایک مرغی ہے، مرغی کتنا سا ایک جانور ہے، مرغی کو پتہ ہوتا ہے مرغی بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلی طاقت میں مرغی سے زیادہ ہے، مرغی طاقت میں کمزور ہے بلی سے، مرغی بلی سے نہیں لڑ سکتی۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ مرغی جس وقت بچے نکالتی ہے، اپنے بچے ساتھ لے کر مرغی چل پھر رہی ہوتی ہے، تو پھر دیکھتے ہیں اگر بلی آ جائے تو مرغی فوراً اپنے پروں کو پھیلا لیتی ہے، پروں کو کھول لیتی ہے، اپنے بچوں کو پروں میں لے لیتی ہے، اور بلی کے سامنے اس طرح تیار ہو جاتی ہے کہ بلی مجھ سے مقابلہ کر، مجھ سے تجھے لڑنا پڑے گا۔ حالانکہ مرغی سمجھتی ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میں بلی سے نہیں لڑ سکتی، میں بلی سے نہیں جیت سکتی، بلکہ یہ بلی مجھے بھی مار دے گی، مرغی کو پتہ ہے۔ لیکن بچوں کی محبت کی خاطر، بچوں کے پیار میں مرغی اس قدر جرأت پیدا کر لیتی ہے، اس طرح اپنے اندر ہمت پیدا کر لیتی ہے کہ بلی کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بلی، تجھے میرے بچے چاہیے، میرے بچوں کو تُونے کھانا ہے، تو میرے بچوں کو کھانے سے پہلے تجھے مجھ سے لڑنا پڑے گا، مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا، مجھے تجھے مارنا پڑے گا، میری لاش سے گزر کر پھر تو میرے بچوں تک پہنچ سکتی ہے۔ بلی کو یہ زبان حال سے مرغی کہہ رہی ہوتی ہے، تو جب تک میں ہوں، میرے اندر روح ہے، میرے اندر جان ہے، میرے بچوں تک تو نہیں پہنچ سکتی۔ وہی مرغی دیکھیں کہ وہ اپنا دانہ پانی کھاتی اور چگتی رہتی ہے، لیکن جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ کس قدر ہوشیار ہو کر دانہ کھا رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے دانہ چگ رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی کوا اور کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ مرغی کو خطرہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، مرغی فوراً اس کی طرف لپکتی ہے، فوراً اس کی طرف دوڑتی ہے اور اس کو مارنے کے لیے بھاگتی ہے۔ وہ ایک جانور ہے، وہ جانور ہے کہ جو اپنے سکون سے کھاتا اور پیتا تھا، جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، آج اس کے بچے ہو گئے، سارا جہان اس کو اپنا دشمن لگتا ہے، جو اس کے بچے کو پکڑے گا، جو اس کے بچے کی طرف لپکے گا، وہ مرغی کا دشمن ہوگا۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے جو جانوروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، کہ جانور ہے لیکن دل ہے، مامتا ہے۔ دوستو، ہم سوچے تو صحیح، انسان کے اندر
جو اشرف المخلوقات ہے اس کے اندر کس قدر محبت ہوگی، کس قدر اس کا پیار ہوگا۔ آج ماؤں کو ستایا جاتا ہے، آج ماؤں کو ستایا جاتا ہے، ماؤں کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ آج ماؤں کو اپنے پاس رکھنا مشکل نظر آتا ہے کہ آج بوڑھی ماں ہے، اس کو کون اپنے ساتھ رکھے، کون اس کو اپنے گھر جگہ دے۔ آج ان کو اپنے گھروں سے نکالا جاتا ہے۔ اولاد ہے تو ہر بچہ سوچتا ہے کہ میری ماں دوسرے بھائی کے گھر رہ لے، بچی سوچتی ہے میری ماں بھائی کے گھر رہ لے، بھائی سوچتا ہے میری ماں بہن کے گھر رہ لے، اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ بوڑھی ہے، یہ بوڑھی ہے، یہ گھر بیٹھی رہے گی، اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمتیں برسیں گی، اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ یہ بیٹھی رہے گی لیکن بیٹھی ہوئی اس کی زبان ہلتی رہے گی، اور زبان ہلتی رہے گی اور دعائیں نکلتی رہیں گی۔ میں باہر نکلوں گا اور اس کی دعائیں میرے ساتھ ہو جائیں گی، میں باہر نکلوں گا اس کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی، اس کا دل میرے ساتھ مل جائے گا، اور زبان سے دعائیں نکل رہی ہوں گی، اللہ میرا بچہ گیا ہے، میرے بچے کو صحیح سالم واپس لے آئیے گا، میرے بچے کی حفاظت فرما لیجئے گا۔ آج اس ماں کو کس طرح ستایا جاتا ہے، آج اس کی محبت کو کس طرح ٹھکرایا جاتا ہے۔ آج بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ماں اس کو دشمن نظر آتی ہے، ماں سے ضد لڑائی جاتی ہے، ماں سے ضد میں آ کر ماں کی بات نہیں مانتے۔ دوستو، جب ماں کی بات نہیں مانتے ماں کا دل پھٹ جاتا ہے، ماں کا کلیجہ چر جاتا ہے۔ جب ماں کی بات نہیں مانی جاتی ماں کو ستاتے ہیں، ماں کو غلط سمجھ کر اور ماں کو اپنا دشمن سمجھ کر اور ماں کو اپنے سے دور کر دیا جاتا ہے، اور بچے دیکھتے ہیں کہ بچیاں دوستوں کی خاطر، اپنی سہیلیوں کی خاطر ماؤں کو کس طرح ناراض کر دیتی ہیں۔ ماں کی محبت تو دیکھیں کہ ماں صبح صبح اٹھتی ہے، اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہے، کھانا بناتی ہے، تھوڑی سی دیر ہوتی ہے اور بچی روس کر چلی جاتی ہے، غصے میں چلی جاتی ہے کہ جلدی نہیں بنا سکتے کھانا، مجھے نہیں کھانا، اور چلی جاتی ہے، اور ماں سارا دن روتی رہتی ہے، سارا دن پریشان ہوتی ہے، اے کاش کہ میں 5 منٹ پہلے اٹھ جاتی اور اپنے بچی کو کھانا جلدی بنا دیتی، اپنے بیٹے کو جلدی کھانا کھلا دیتی تو میرا بیٹا بھوکا نہ جاتا، میری بیٹی بھوکی نہ جاتی۔ ماں یہاں رو رہی ہوتی ہے، ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوتی ہے، بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ مزے اڑا رہا ہوتا ہے، باہر ہوٹلوں سے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کنٹینوں سے ناشتہ کر رہا ہوتا ہے، بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوتی ہے، ناشتہ کر رہی ہوتی ہے، دکانوں سے چیز لے کر کھا لیتی ہے، لیکن ماں یہاں تڑپتی رہتی ہے، اور لیکن یہی بیٹا ہے، یہی بیٹی ہے جو دوستوں کے ساتھ بڑے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے کھلا رہے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ گھر آتے ہیں، پھر ماں پر چڑھائی کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھانا، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آج ماں ہے، کل جب ماں نہیں ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ کون لاڈ لڑاتا ہے، کون ہمیں گلے لگاتا ہے، کون ہمارے دکھوں میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، کون ہمارے غم گساری کرتا ہے، کہ پھر پتہ چلے گا جب یہ ماں نہیں ہوگی، یہ ماں نہیں ہوگی۔ جی ہاں، جن کی مائیں نہیں ہیں ان سے تو پوچھیں کہ مائیں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، جب مائیں نہیں ہوتی پھر وقت کیسے گزرتا ہے، ان سے پوچھیں جن کی مائیں نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، جن کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا کر رکھی ہے اور ابھی تک یہ نعمت باقی ہے تو قدر کر لینی چاہیے۔ حقیقت میں الفاظ نہیں ہیں کہ ماں کی عظمت سمجھائی جائے، ماں کی عظمت بتائی جائے
کہ ماں اپنی اولاد پر کتنی شفیق ہوتی ہے، اور ہم اپنی والدین کو کتنا تنگ کرتے ہیں، اپنی والدہ کو کتنا ستاتے ہیں۔ ہم ماں کی عظمت تو دیکھیں کہ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں محمد، میں مصلی پہ کھڑا ہوں، تکبیر ہو چکی ہو، میں تکبیر کہہ دوں، اللہ اکبر کہہ دوں، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اور میری ماں ہوتی پردہ ہٹاتی، آواز دیتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اپنی ماں کی آواز سنتا، لبیک جی میری اماں لبیک، حکم کیجئے۔ ماں کی عظمت پوچھیں، میرے نبی سے پوچھیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اپنی والدہ کی قبر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنی والدہ کی قبر پر نبی علیہ السلام اتنا رو رہے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا ہم نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے نبی سے پوچھو کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی ممتا کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی عزت کیسے ہوتی ہے، یہ اپنے نبی سے پوچھیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی مائیں چلی گئی ہیں، جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہیں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں تو یہ مائیں ہوتی ہیں جو باہر گھر بیٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم کامیاب پی کے زینوں پر چڑھتے چلے جاتے ہیں، پیچھے یہ حقیقت میں والدہ کی دعا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی والدہ اور والد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا